السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج مولانا سمیر الدین صاحب چاند، سورج اور زمین کے بارے میں اتنے تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ میں جب اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا۔ میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمیں معلوم چلے کہ ہم زمین کے اندر رہتے ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، اور زمین کیسے چلتی ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اور آسمان، چاند، سورج جو ہے کتنا بڑا ہے، کس کا کتنا ٹمپریچر ہے، ہر چیز کے بارے میں مولانا سمیر الدین صاحب بتا رہے ہیں۔ پہلے اس کے ویڈیو کو ہم پورا دیکھیں تاکہ ہمیں بھی زمین، سورج اور چاند کے بارے میں معلوم ہو۔ تو چلتے ہیں، اس ویڈیو کو پہلے پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساتھ میں ہم سب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ چاند کی ویڈیو بنائے تو لوگوں نے کہا کہ زمین کی بھی ویڈیو بناؤ، اس کے مختصر احوال پیش کریں۔ جواباً عرض ہے کہ زمین فضا میں معلق ہے، یہ کسی چیز پر اٹکی ہوئی نہیں ہے، اور یہ سورج کا سیارہ ہے، تیسرے نمبر کا۔ سورج کے ساتھ 9 سیارہ ہے جو سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ زمین تیسرے نمبر کا سیارہ ہے یہ، اور آخری نمبر کا سیارہ ہے پلوٹو۔ زمین سورج سے 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے، سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، زمین اس سے چھوٹی ہے۔ پوری کائنات کی جو عمر لوگ بتاتے ہیں سائنسداں، وہ 13 ارب سال بتاتے ہیں کائنات کی عمر، اور سورج کی عمر 4 ارب 60 کروڑ سال بتاتے ہیں سورج کی، اور زمین کی عمر جو بتاتے ہیں وہ 4 ارب 54 کروڑ سال بتاتے ہیں، یہ اس کی عمر ہے۔ یعنی کائنات کے بہت کے بعد سورج پیدا ہوا، اور سورج کے کافی دن کے بعد زمین پیدا ہوئی ہے۔ زمین جب سورج سے دور ہوتی ہے گردش کرتے ہوئے، تو 15 کروڑ کلومیٹر دور ہوتی ہے، ہم سورج سے دور ہوتے ہیں، اور جب اس کے تھوڑے قریب ہوتی ہے، بہت قریب نہیں، تو 14 کروڑ کلومیٹر قریب دور ہوتی ہے، اس وقت میں زمین اپنی گردش کے درمیان میں۔ سورج اتنے دور ہونے کی وجہ سے 8 منٹ 19 سیکنڈ میں وہاں کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے پر روشنی نہیں ہے، زمین میں روشنی ہے، سورج میں ہیلن گیس ہے جو 1 سیکنڈ میں 40 کروڑ ٹن ہیلن گیس چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے سورج میں گرمی پیدا ہوتی ہے، مقناطیس پیدا ہوتا ہے، اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ہماری زمین جب گھومتی رہتی ہے 24 گھنٹے میں، تو جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے اس میں دن ہو جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جو حصہ سورج کی طرف نہیں ہوتا ہے اس کی طرف رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت ہے۔ زمین کی جو پوری سطح ہے چاروں طرف کی، وہ 51 کروڑ مربع کلومیٹر ہے، 51 کروڑ 51 کروڑ مربع کلومیٹر، اور زمین پر جو گرمی ہے وہ 56.9 سینٹی گریڈ۔ 100 سینٹی گریڈ ہو نا تو پانی ابلنے لگتا ہے، لیکن 56 سینٹی گریڈ ہے، پانی اس لیے ابلتا نہیں ہے اور ہم جلتے بھی نہیں ہیں، یہ قابل برداشت ہے۔ اور سردی جو ہوتی ہے وہ 89.2 سینٹی گریڈ مائنس ہے، وہ جو نارتھ پول یا ساؤتھ پول پر ہوتا ہے۔ چاند میں گرمی 127 سینٹی گریڈ ہے، اس لیے جل جاتا ہے وہاں، اور سردی 173 سینٹی گریڈ ہے، اس لیے جس حصے پر سردی پڑتی ہے وہاں برف ہو جاتا ہے۔ زمین پر ایسا نہیں ہے، سردی بھی مناسب رکھا اللہ تعالیٰ نے، گرمی بھی مناسب رکھی، اس لیے یہاں آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ زمین میں 3 گردشیں ہیں، ایک گردش ہے محوری، اپنے جگہ پر لٹو کی طرح گھومتے رہنا، یہ محوری گردش 1 منٹ میں 27.9 کلومیٹر یعنی 27 کلومیٹر یہ محوری گردش ہوتی ہے۔ اور جو زمین کی جو گردش ہے، یعنی جس روٹ پر وہ چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں روٹ پر چلنا، سڑک پر چلنا، وہ 1786 کلومیٹر 1 منٹ میں۔ گردش ہے محوری، اپنے جگہ پر لٹو کی طرح گھومتے رہنا، یہ محوری گردش 1 منٹ میں 27.9 کلومیٹر یعنی 27 کلومیٹر یہ محوری گردش ہوتی ہے۔ اور جو زمین کی جو گردش ہے، یعنی جس روٹ پر، اور ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے،
اب آپ کو پریشانی ہوگی کہ زمین جب گھومتی رہتی ہے اپنے محور پر تو ہم گرتے کیوں نہیں ہیں، یا چلتی ہے تو ہم گرتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ بورے میں کسے ہوئے ہیں، بورا ہو اس میں آپ بیچ میں کسے ہوئے ہیں اور چاروں طرف چیزیں موجود ہو تو بورا الٹے پلٹے تب بھی آپ گریں گے نہیں۔ آپ کے اوپر پٹیاں ہیں، جس کو اوزن لائر کہتے ہیں یا آکسفیئر لائر کہتے ہیں، وہ 1,90,000 کلومیٹر آپ کے اوپر وہ پٹیاں موجود ہے، اس کے اندر آپ ہیں، اس کو ایسا آپ گرتے نہیں ہیں، پانی گرتا نہیں ہے، کوئی بھی چیز گرتی نہیں ہے، اس لیے کہ اندر ہیں آپ، اس لیے آپ گرتے ہیں، البتہ چل تو رہے ہیں آپ۔ قرآن پاک نے اسی لیے بتلایا تھا۔ اچھا، سورج 1 سیکنڈ کے اندر 250 کلومیٹر دوڑتا ہے اور ہماری زمین بھی سورج کے ساتھ بھی گھوم رہی ہے۔ قرآن پاک نے کہا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے منزل کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے، 1 سیکنڈ میں 250 کلومیٹر دوڑ رہا ہے، اور اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ گرتا بھی نہیں ہے، معلق ہے اور گرتا بھی نہیں، اور زمین بھی ہماری چل رہی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ہے، اپنے اپنے روٹ اپنے سڑک پر ہے۔ قرآن پاک نے پہلے سے کہا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے روٹ پر تیر رہا ہے، یعنی اڑ رہا ہے، چل رہا ہے۔ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ زمین اٹکی ہوئی ہے کسی چیز پر، اب لوگوں کو پتہ ہے تو بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یار اللہ نے کہاں آسمان ہے، پتہ ہی نہیں، کروڑوں سورج فضاؤں میں پیدا کیا اور ہر سورج کے ساتھ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اس میں پھر روشنی ہے، اس کے سیارے ہیں اور آسمان اس سے پرے ہے، اتنی چیز بنائی ہے۔ تو یہ ساری معلومات تھی، میں نے آپ کو شیئر کیا، میں جو ہے یہ ساری چیزیں دے رہا ہوں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو سائنس والے بعد میں آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر پہلے ہی یہ سب چیز بتا چکے تھے، جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا والشمس تجری لمستقر للہ۔ اسی طرح اللہ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے، یہ سائنسدان جو ہے بعد میں ان سب چیزوں کو بتایا۔ سائنس جو ہے قرآن سے ہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کو دیکھ کر ہی سائنس کو تیار کیا گیا ہے، اور مولانا صاحب تو سائنس والے کو بھی پیچھے کر دی۔ دیکھیے کتنی خوبصورت انداز سے سارے کے سارے چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا۔